ਬਾਬਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਫੇਰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਸਭ ਕਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰੈਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਦਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੋਟ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਲਓ, ٹھیک ہے۔ دوجی زال، زال دی سمجھ آ گیا جی، دال زال۔ تریجا بال تے چوتھا مچھ دا وال، چوتھا مچھ بھی جتھے رکھ لو رہندی ہے۔ تو توقیفی اعتبار سے قرآن مجید کا پہلا حکم ہے کہ بندے بنو، انسان بندہ بن جائے، ظالم ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، زبان سے گالی نہ دے، ہاتھ سے تکلیف نہ دے، قانون کو جو ہے وہ توڑے نہیں، ہاتھ میں نہ لے، رولز فار فولز نہ بولے، زیادتی اور ظلم نہ کرے، بڑوں کے جو ہے وہ چھوٹوں کے حق نہ مارے، فرض نبھاتا چلا جائے۔ آپ اور میں صرف ایک تہیہ کر لیں کہ جتنے میرے ذمہ فرض ہیں میں نے نبھانے، حق مانگنے والا رہے گا ہی نہیں سمجھے؟ ہم نے تو یہی پڑھا نا، حقوق چھینے جاتے ہیں، مانگے نہیں جاتے۔ او بھائی، حقوق مانگے بھی نہیں جاتے، حقوق چھینے بھی نہیں جاتے، جب فرائض نبھائے جاتے ہیں تو حق آٹومیٹکلی ادا ہو جاتا ہے۔ لے مثال، میرے ابو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے فیصل آباد میں پانی کڑوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ بیٹا گھر میں پانی ختم نہیں ہونا چاہیے، میں میٹھا پانی کین بھی بھر دیتا ہوں، بڑے لیول کی ٹینکیاں بھی بھر دیتا ہوں، بوتلوں میں بھر کے فریج میں بھی رکھ دیتا ہوں، جہاں جہاں ضرورت ہے پانی میرے گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے پورا ہے۔ پانی کے اوپر لڑائی ہو سکتی ہے؟ بولیے۔ ایک آدمی کی ذمہ داری، اس نے فرض لے لیا ہے اپنے ذمہ کہ میں نے اذان دینی، اذان لیٹ نہیں ہوتی، کوئی بولے گا؟ امام کی ڈیوٹی ہے کہ میں نے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، لیٹ نہیں کرنا، کون بولے گا؟ سر جی ڈیوٹیز لیتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے انتخاب کروا کے، الیکشن کروا کے مجھے چنو مجھے چنو۔ اسلام کے اندر الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ آئے تھے دو لوگ، محبوب ہمیں وہ یمن کا بنا دیں، گورنر بنا دیں، سنا ہے سیٹ خالی ہے، کہا سیٹ خالی ہے مگر ہم خود کو پیش کرنے والوں کو عہدے نہیں دیا کرتے۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ 4 سال دھکے کھا کھا کے بعد میں کہہ دیتے ہیں جی ساڈو تجربہ کو نہیں۔ او بھائی، بغیر تجربے کے ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور کسی کو بنا کے بٹھاتے ہو؟ یہ کیا ہوا ہے پھر؟ کہا ہم چنتے ہیں، اللہ نبیوں کو چنتے ہیں بھائی، الیکشن نہیں آتے کہ یہ بزرگ کہے جی میں نے نبی بننا ہے، میں نے کہا میں نے نبی بننا ہے، جدھر 100 ووٹ زیادہ ہو گئے وہ نبی بن گیا۔ کہا نہیں، ہم چنتے ہیں، مصطفیٰ استفا، ہم چن کے بھیجتے ہیں۔ اسی لیے تو طائف والے سرداروں نے کہا تھا یار اللہ نو اگر نبی چاہیے سی تو ساڈے چوں کیوں نہیں سلیا؟ ہم جو تھے تیرے ورگے غریب اور یتیم کو ہی لینا تھا۔ سنیے، سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، صلاحیتیں دیکھ کے چنا جائے گا، انتخاب کیا جائے گا۔ یہیں سے تو ہم نے مار کھائی ہے، بندے بنے ہی نہیں۔ بندہ بنیے، کون بنے گا مجھے؟ کون بنائے گا؟ 8 ارب کو میں نہیں بنا سکتا، کوئی دوسرا مجھے نہیں بنا سکتا۔ آپ واش روم میں چلے گئے، آپ کے سامنے آئینہ ہے، آپ کے ہاتھ میں کینچی ہے، آپ کے ہاتھ میں بلیڈ ہے، استرا ہے، آپ کے ہاتھ میں ریزر ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، صرف رب کا بندہ ہے کہ میرے مالک کو میری یہ شکل اچھی لگی ہے، میری یہ یونیفارم اچھی لگی ہے کہ نہیں لگی۔ باس ایک دفعہ ڈانٹ کے کہہ دے نا خبردار تیری ٹائی کل ایسی نہیں ہونی چاہیے، اگلے دن ٹائیاں سیدھی ہوتی ہیں، جوتے سیدھے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کالج یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں یونیفارم کا لیول درست ہو جاتا ہے۔ رحمان بندے کو کہے بندہ بن، اور بندہ جو ہے وہ بنے ہی نہ، اللہ کہیں یہ کر وہ کرے ہی نہ۔ آخری مثال اور یا سلام، آپ نے اذان سنی ہے، اس میں ایک دن میں 20 مرتبہ اللہ حیا کہتے ہیں، کہلواتے ہیں حیا۔ یہ حیا کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھا ہوتا، عربی لینگویج سمجھی ہوتی تو سمجھ آ جاتا۔ عربی میں بلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعال، تعال، تعالو، تعالو، آ جائیے۔ یہ حیا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ آؤ نماز کی طرف، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، آؤ بھلائی کی طرف۔ میں یہاں لگ بھگ 6 سال عربی کے رموز، اوقاف، قواعد، نحو، صرف پڑھنے کے بعد 2 سال مزید مدینہ میں رہا ہوں۔
پھر جا کر کے مجھے اس لفظ کا ترجمہ سمجھ آیا. کب آیا؟ جب ایک مال میں داخل ہوا. قبلتین کے بالکل سامنے ایک مال ہے، المتجر، ایک چھت کے نیچے سارا کچھ. وہاں داخل ہوتا ہوں، ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ داخل ہوتا ہے. مرد گراسری کرتا ہے، عورت اپنے معاملات دیکھتی ہے، اور بچہ کھلونوں والی جا کے اس پورشن میں کھڑا ہو جاتا ہے. چیک کرتے کرتے لیتے لیتے باپ نے آیا، عورت بھی آئی، میاں بیوی دونوں نے سامان بلنگ کروائی، لے لی. اب بچے کو باپ آواز دیتا ہے، تعال یا بنی. کتنا میٹھا لفظ ہے، میری پتری آ، تعال یا بنی، او میرے بچے آ، چلیں. بچہ کھلونوں کی دنیا میں مست ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب بچے نے غور نہیں کیا تو باپ نے پھر تھوڑا لہجہ بدلا، لہجہ بدل کے کہا، تعال یا ولد. تھوڑی سختی ہے، بنیا سے ولد پہ آ گیا ہے، او لڑکے آ. جب بچے نے پھر نہیں نہ سنا تو اب جو باپ نے آواز دی وہ لفظ تھے، یلا حی. یہ جو حی ہے نا، یہ دابا ہے، دبکا ہے، وجکا ہے، سختی ہے. جو کچھ ہے جہاں بھی ہے چھوڑ کے فوری آ. بیوی ہے تو چھوڑ، ٹی وی ہے تو چھوڑ، دکان ہے تو چھوڑ، کھیت ہے تو چھوڑ، اگر تیری ٹرانسپورٹ ہے تو چھوڑ، بھرا بازار ہے تو چھوڑ. حی ہوتا کون ہے نہ اٹھ کے آئے. باس کا آرڈر ہے، مالک کا، رب اکبر کا. جب انسان نے وہ سنا انسنا کر دیا ہے تو ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. اور ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. ساری زندگی کانفرنس سے سن کے، جلسے سن کے، دروس سن کے، محاضرات سن کے، اگر پھر بھی بندگی نہیں آئی، اور بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو رب کے کہنے پہ چلے، رب کے کہنے پہ رکے. وگرنہ اللہ نے جانور کی مثال دی ہے، اور بدترین جانور جو ہمارے ہاں اڑیل گنا جاتا ہے وہ گدھا ہے. مالک ایک ٹچکر لگا دینا وائس آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ، کانوں کے جا کے ٹچ سسٹم جس کو ہم اڑیل کہتے ہیں، وہ چل پڑتا ہے، وہ بھاگتا ہے. اور آپ کی منڈی پہ جاتے ہوئے اس کے پیچھے پھٹے پہ لکھا ہوتا ہے پھیرا 90 یا نہ 90، سپیڈ پوری 90. اور اگر مالک تھوڑا سا پچکار کے بریک لگوا دینا، اتنے پہ گدھا رکتا ہے. وائس آپریٹنگ سسٹم، صرف آواز کانوں کو ٹچ کی ہے جا کے. اور تیرے میرے کان دنیا کے افضل ترین کان، دنیا کا سب سے بہترین ساؤنڈ سسٹم تیرے میرے کانوں میں، تیرے میرے گلے میں. بہترین دماغ تیرا میرا، بہترین نظر تیری میری. اور رب نے کتنوں میں سے چنا؟ ابو کی پانی کی ایک بوند کے اندر 30 لاکھ میرے بہن بھائی آنے کو تیار تھے. اللہ نے 29,99,999 کو پیچھے کر کے تجھے مجھے چنا ہے. اور تجھے مجھے ساری دنیا اچھی لگ گئی، اللہ کی آواز ہی نہیں سن سکے. تو پھر رب کو شکوہ نہ ہو، بندے بنو. بندے بنو گے تو کمال ہے، بے بندگی میں آؤ گے تو زوال ہے. آئیے قرآن مجید کو بے شک ایک سطر پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، لیکن اس لیے پڑھیں کہ مجھے بدلنا ہے. روٹی تے ایک کوڑ جو مکھن دا لگا ہوئے تو کچھ نہ کچھ تے پلوکی جاندی ہے نا. کوئی ٹیسٹ، کوئی تھوڑی بہت اس کی خوشبو، کوئی سمیل اچھی. تو مومن کی وہ پہلی سمیل بھی نہیں رہی، وہ خوشبو بھی نہیں رہی، وہ مزاج بھی نہیں رہا، کیونکہ پکا منافق تو ٹھہرا ہے لیکن مخلص ہو کے الا للہ الدین الخالص پہ نہیں آیا. مخلص بنیں، خالص دین لیں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہاں جو مثالیں دی ہیں بے وجہ نہیں دی. میں نے 1999 سے جب سے یہ سبق پڑھنا شروع کیا تھا، تب سے لے کے آج تلک میاں مٹھو نہیں بننے جا رہا. بڑا مٹ کے عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کام شروع کیا اپنی فیلڈ میں، کبھی 2 نمبر روایت مکس نہیں کری. دعوت میں ضعیف کو نہیں پیش کیا، جھوٹی روایت پیش نہیں کی، من گھڑت چیز لے کر کے پیش نہیں کی. میرا بھی گزارا چل رہا ہے، میں کوئی واعظ شیریں بیان نہیں ہے، میری کوئی ٹون یا توتی بہت اچھی نہیں ہے. وہ سادہ سا لب و لہجہ، وہ قوم کا لب و لہجہ، الحمدللہ میرے رب کا شکر ہے سیٹ اپ چلتا ہے. اور اس قدر چلتا ہے کہ جب فیصل آباد میں آیا تھا تو صرف اور صرف توتی بولتا تھا اس وقت، یا توتی بولتا تھا تو وہ جناب قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب، اس طرح کے نام. یزدانی صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن رب کے سچے کلام میں ملاوٹ مت
کریں، دھوکہ مت دیں۔ آج بڑا مٹ کے کہتا ہوں کہ رات کے 2 بجے دیہاتوں کے اندر بھی تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار تسی پہلے نہ کر کے جا جے لوگ اٹھ جان گے۔ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، آپ سے 1.5 فٹ اونچا بیٹھ گیا ہوں، یہ اس شعبے کی قدردانی ہے کہ جس میں حضور نے کہا تھا میرے اوپر جھوٹ باندھنے والا مت سمجھے کہ کوثر مسجد کے قرب و جوار میں لائے گئے صوفے پہ بیٹھا ہے، تجھے جہنم کی انگاروں والی آگ کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا مولوی صاحب۔ اگر جھوٹ بولا، اگر ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، خالص لوگ خالص دو، میں نے تمہیں ہر چیز خالص دی ہے، مرچ اپنے درخت اور پودے تلک خالص ہے، تو نے ملاوٹ کر کے منڈی میں کیسے ڈال دی؟ تو اپنے اپنے جو کام ہے ان کے اندر فیصلہ کر لو، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، اللہ کا حکم ماننا ہے تو آپ بندے ہیں، آپ بندے ہیں، وگرنہ قوم شعیب اللہ اسی پہ تباہ کر چکے ہیں۔ اپنے رجوع کی طرف آئیے، انابت کی طرف آئیے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، تو اسے کہتے ہیں قرآن کا عامل اور اللہ کا بندہ۔ اکڑ جانے والا نہ اللہ کا بندہ ہے، نہ وہ قرآن کا عامل ہے، نہ حامل ہے۔ وہ قاری ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ دائی ہو سکتا ہے، وہ مبلغ ہو سکتا ہے، وہ سامع ہو سکتا ہے، وہ بہترین محفل حسن قرات کروا سکتا ہے، انٹرنیشنل لیول کے قراء بلا سکتا ہے، ان کی مہنگی مہنگی فیسیں دے سکتا ہے، مگر خود کو نہیں بدلے گا تو پھر یہ وہی ہے جو روٹین میٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے جن عذاب میں بڑی بڑی قومیں بدل گئی۔ آج شام کہاں ہے؟ آج لیبیا کہاں ہے؟ افغانستان کے کیا معاملات ہیں؟ عراق کو آپ دیکھ لیجئے، ہم ان سے کوئی دور نہیں ہیں، اسی مٹی پہ ہیں، اسی دھرتی پہ ہیں، پہلی قومیں بھی اور موجودہ بھی۔ تو قبل اس کے کہ وہ دن آئیں قرآن والے مسلمان بن کے اللہ کے بندے بنے، انشاءاللہ یہ زندگیاں بدلے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی میں کروں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت۔ الہ العالمین تیری تعریفیں آسمان کے تھال بھر کے، زمین کی تشتریاں بھر کے، اللہ ہوا و فضا بھر کے، اللہ اپنے الفاظ اور کلمات کی جتنی وسعت ہے وہ ساری آفاقیت دے کے اللہ تیرے نام، تیری تعریفیں، تکبیرات، تمجیدات، تملیلات، اللہ وہ ساری پاکیزگیاں تیرے نام کرتے ہیں جو تیری شایان شان ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ تیرے بندوں نے آج ایک اجتماع کیا ہے، اکٹھ کیا ہے، مجلس بنائی ہے اور سجائی ہے، اللہ اس کے حسن کو قبول فرما۔ اللہ اس کے اندر جتنے خیر کے پہلو ہیں وہ اللہ ہمارے نام اعمال میں کر دے، اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ اسے معاف فرمانا۔ اللہ تیرے بندوں نے دعا کا بولا ہے، ہم ضرورت مند اور محتاج اور سائل ہیں، اللہ ہاتھوں کے کشکول بنا کے، برتن پھیلا کے تیری دربار پہ آئے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ خالی نہ موڑنا۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کو عزت اور عفت کے لیے جوڑے نہیں مل رہے اللہ ان کو اچھے جوڑ عطا فرما، اور اللہ ایمان والی زندگی اور اچھے جوڑ والی اللہ شریک حیات عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے بندوں کو جہاں جہاں اولاد نہیں ہے اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کو اولادیں مل چکی ہیں اللہ ان کو نیک فرما بردار اور صالح بنا دے، اللہ جہاں جہاں گھروں میں دوریاں ہیں نفرتیں ہیں اللہ قربتوں میں بدل دے، اللہ جہاں دکھ اور بیماریاں ہیں اللہ وہاں صحت اور عافیت والا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی تیرے بندے مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما دے، اللہ جو مالی طور پہ پریشان ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، اللہ ان کو اچھا جائز اور حلال اور برکت والا روزگار عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنی جناب سے عطا کر کسی کے ہاتھ سے نہیں، اللہ لوگوں کے دروں کی ذلت سے محفوظ فرما لے، اللہ میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما، اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے دشمن تیرے دشمن، تیرے دشمن ہمارے دشمن، اللہ ہم کمزور ہیں تو کمزور نہیں، اللہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حکمت کو دیکھتے ہوئے اللہ اگر ان کے مقدر میں توبہ رجوع ہے تو وہ عطا فرما، نہیں تو اللہ جو پہلی قوموں میں نشانیاں دکھائی ہیں ہمیں بھی ان میں وہ نشانیاں دکھا۔ الہ العالمین فلسطین کی غزہ کی مدد فرما، اللہ عالم اسلام کی غیرت کو جگا۔ الہ العالمین ہمارے اندرونی جھگڑے ختم فرما،
اللہ اس کی زمام کار ایسے حکمران عطا فرما کہ جو اللہ جن کی ہم مثالیں تاریخ سے دیتے ہیں، الہ العالمین ہماری بری کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ ہمیں سزائیں نہ دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ آج کی مجلس کو سجانے والوں کو اللہ ان کی زندگیوں کو برکت دے، اللہ گھروں میں برکت دے، مال آل اولاد میں برکت دے، اللہ ہمارے اس نامہ اعمال اور کاوش کو قبول فرما۔ اللہ دنیا میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی اکٹھے فرما دینا۔ اللہ صالح عقیدہ، سچا عقیدہ، سچا عقیدہ اور اچھا عمل جو تجھے پاس آ جائے، اور اللہ جو تجھ کو اچھا لگے قبول فرما لے، وہ ہم سے کروا لے۔ اللہ تیرے بندے سائل بن کے، ہماری سوال کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، تیری دینے کی طاقت عطا ختم نہیں ہوتی، اللہ اپنی رحمتوں سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ بندے دی ضرورت ہے روٹی پکے، کیونکہ جدو دوجیاں دے گھروں پروٹھیاں دی خوشبو ہوندی ہے تے بیچارے نوں سکی سڑی تے وہ بھی کوئی نہیں، تے بھابی جداں دی پکا کے متھے مار دی ہے تے کہندی اے میرے مگروں ہی نہیں لین ڈیا۔ سر جی عزت نال لبیا خشک ٹکڑا بھی اثر کر جاندا ہے، تے انسلٹ ہو کے ملیا ہویا پراٹھا بھی کام دا کوئی نہیں جے۔ اے ساری زندگی سندا رہیا رنا والیاں دے پکن پراٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے۔ انہیں ہن جڑے او لائے سی اوتھے ویاہ تے سپیکراں تے، ہن سن کے ذہن بنیا سی ربکم، ضرورتیں رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تے امن تے سکون ہوئے تے کلی جنت۔ تے اے بھی نکتہ سن لو، رب نے پہلے جوڑے نو جتھے رکھیا سی اس جگہ دا نام جنت رکھیا ہے۔ میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے، پاویں 1.5 مرلے دا مکان ہوئے تے ابے نے 100 گالاں بھی کڈیاں ہون۔ یہ گل یاد رکھیا جی، جتھے تسی رہن دے وہ جنت ہے۔ تے پاویں اماں نے ابے نے آک نامہ دیتا ہوئے، آپ نے اگر مخلوق کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی کر لی، پکڑ سخت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، آؤں گا یہاں پہ بھی۔ ربکم، ضرورتوں پہ ایک دوسرے کو نہ توڑ دینا۔ بڑے سارے گھر میں نے ضرورتوں پہ بچتے دیکھے ہیں، خواہشوں پہ ٹوٹتے دیکھے۔ میں ایک دن جمعہ پڑھا کے نکلا آفیسر کلونی سے، جانا سی سیالکوٹ، ٹٹھے پول تو گڈی موڑی تے موٹر سائیکل والے نے اگے کرتا، کہندا جی میں تواڈے ال چلیا سا، میرا تے گھر ٹوٹ گیا، روئی جاوے۔ میں کہا کی ہوئی؟ کہندا جی ماڑا بندہ میری دیہاڑی نہیں لگدی تے میری بیگم نے کیا فلانے گھر بھی فریج، فلانے گھر بھی اے سی، مینوں فریج تے اے سی لوا کے دے تے میں رہنا نہیں تے میں کہندا جی میں کتوں دا؟ کہندا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ آنسو ہی نہ رکن بیچارے دے۔ اور جا آج جس کے پاس فریج نہیں، اے سی نہیں، گاڑی نہیں۔ پچھلی کانفرنس میں آپ کے خطیبوں میں ایک خطیب ایسے تھے جن کی بیوی صرف اس وجہ سے چھوڑ گئی کہ اس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی، تے جنوں چھڈیا سی نا 2 ٹائم دی روٹی دی وجہ تو اج لکھاں چ کھیڈ دین، تے جنوں چنیا سی وہ لکھوں ککھ ہو گیا ہے۔ وارث مان نہ کریں کدی وارثاں دا۔ اگے تانوں پتہ ہے پھر رب کی کردا، ضرورتاں چ رہیا جے، خواہشاں دے پیچھے نہ دوڑیا جے۔ او دا جسم وڈا، او دی اکھ سونی، او دا بندہ سونا، او جٹوں پٹھان، او پٹھانوں جٹ، او شیخوں رائی، او رائیوں شیخ، آ فلانا تے او فلانا، اے دی کوٹھی او دا بنگلہ۔ تے ساڈے کول بیچارے کول 2 ٹائم دی روٹی بھی نہیں پوری ہوندی، تے میں اے دے نال ایداں کیویں؟ بندہ تے میرے بھرا دا، میری بھین دا ہے نا، ویکھ اونوں یاشیاں کراوندا، کدی ادھر لے کے کدی ادھر لے کے، تے ساڈے کول ایتھوں رکشے تے بہ کے بابا چک جان دے بھی پیسے کو نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وقت بدل سکتا ہے، ربکم، تیرے رب نے بہت بہت کچھ بدلا ہے۔ کسے نو ماڑا ویکھ کے چھڈی نہ، آزمائش شوہر کی آزمائش ہے، بڈھی بیمار لب جائے، بیمار بیوی کتھوں متھے لگی ہے، لے جاؤ انہوں، اے ہر ویلے سیر بن کے بیٹھی آؤ ہے۔ مرد غریب مل جائے، عورت کی وفا کا امتحان ہے، اس جگہ رک جاؤ۔ ربکم، اتے رب ویکھن دے ہے۔ میں 4 بہناں دی شادی کیتی تے 4 بہنوئیاں دی اپنی جگہ کو نہیں سی، ابا بھی بولے، اماں بھی بولن، بہن بھائی بھی، رشتہ دار بھی۔ اور میں آکھیا یار جان دو، میں جدو ذات پات نہیں ویکھی، نہ میں کسی نے پوچھیا تیرا گھر ہے نہیں ہے، کرائے تے کتے میں کتے رہندا ہی ہوئے گا نا، تو بھی چل جا یار اللہ دی۔
ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਰੱਬ ਕਿਧਰੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਕੂ ਰੱਬਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਖਲਕਕੁਮ ਮਿਨ ਨਫਸਿਨ ਵਾਹਿਦਾ। ਇੱਥੇ ذرا جم کے بے آ جائے. جو لوگ آپ کو جوڑتے ہیں نا وہی توڑتے ہیں. جنہاں نے جوڑنا نا بھن نے آن کے کہنا بلے بلے ویرا ساڈے پورے ٹبر چ ایڈی سونی کسے دی بھابی نہیں ہونی جڈی ساڈی ہے. ایڈا ڈیلا کیا بات ہے. انہیں کہنا تصویر تے وکھاونی ہے تینوں کھلویا. ہوں تو خیر دور ہو رہا ہے اسی دسی دا آ تہاڈی بھابی ہے تے آ تہاڈا اگوں بھتیجا تے بھتیجی 2 سال بعد. من نفس واحدہ یک جان بن کے رہو گے تو گھر چلے گا, نہیں تو بنانے والے توڑ دیتے ہیں. ابا بھی خلاف, امی بھی خلاف, بہنیں بھی خلاف, بھائی بھی خلاف, سارا ٹولا ٹبر رشتہ دار خلاف. کتے پیرال ٹر گئی ہے, کتے عاملال گئی ہے. مسجد دارالسلام فیصل آباد ایک ہی گیٹ. بیگم نو جمعے لان ٹریاں تے ایک آئی تے کہن لگی 16 سال ہو گئے نے بڑی تنگ ہاں, تسی سنیا تویج لکھ کے دیندے ہو, میں سس مرونی ہے. جمعہ پڑھان تو بعد جی تو بیگم نو لین گیا تے ایک بڈھی جی اماں پت تو پروفیسر ہاں, ہاں جی تو سنیا تویت دینا, میں کہا جی دینا. کی کرنا جے 16 سال ہو گئے بہت اوکھی ہیں, میں 9 مرونی ہے. وہ بچ کامن شاہ کتوں نہ کتوں رالی جاندی, اندازہ ہو گیا بھی کیس سکے کردا ہے. میں کہا جی کنے کے دن چے 9 نے کیا کوئی مہینے کے اندر اندر تے ساس نے کیا ایسے ہفتے, کیونکہ اگلے ہفتے ویاہ ہے تو میں نہیں چاہتی اتنے جاوے. اکاؤنٹ نمبر لے لیا تے اس ویلے چ یہ سن 2005 دی گل ہے تے اکاؤنٹ چ 2 لاکھ 3 لاکھ پاؤن نو تیار سن. کون ہیں جوڑنے والے, بنانے والے, بہو بنا کے لانے والے, بیٹی بنا کے لانے والے, پھل تے پتیاں آگے سٹن والے, کالے رنگ دیاں گڈیاں تے پھلاں نال سجیاں ماشاءاللہ سجیاں کھبیاں سب. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو جوڑنے آئے تھے. اپنا ہاتھ نہ چھڑیا جائے, نہیں تو دنیا نے کھچ کھچ کے چھڑا دینا جائے. یک جان بن کے رہ سکتے ہو تو شادی کرو, وگرنہ رہنے دو. ٹھیک ہے تے کراں کی کداں سمجھاواں, کملیاں نال واہ پی گیا ہے. پوری زندگی چ ایک ہی سبق ویکھیا ہے کہ جیڑی اصل جان سی انہوں کوئی جان کہندا ہی نہیں, تے جیڑے جان نہیں سی انہاں نال ابو بھی جان, امی بھی جان, تایا جان, چاچو جان, ماموں جان, نانو جان, نانی جان, پھپھو جان, بھائی جان, آپی جان. میں نہیں اج تک کتے سنیا بھی کتے سمانے چ کسی نے یہ بھی کیا ہوئے بیگم جان کہ کہندے جے جھوٹ نہ بولے اللہ دے گھر بیٹھے نہیں. رشتے دی گل کرن ڈیا وہ تے ایک وکھری گل ہے. بیگم جان میں نہیں اج تک, پٹھان کتے کہہ لیندے انہاں چ ہے تھوڑا بہت رواج. میں پوچھ بیٹھا انہوں سعید اللہ سعید نو, میں نے کہا سنا کی ہے, وہ یار 2 منٹ رکو بیگم جان آ رہا ہے. ادھر مینوں پتہ لگا کہ اسی تے بھولے ہی رہ گئے. رب نے پہلے جوڑے کے رشتے کو جان کہا ہے. خلقکم من نفس واحدہ, یک جان. من تو شدم تو من شدی, من جان شدم تو تن شدی. شوئی آ ویکھ لو میں تھوڑی جی غلطی کیتی ہے تو نال ہی کہن ڈے بھی اینو صحیح کر لا. نہیں جتھوں بھی آئی ہے نا فارسی پڑھی ہونی ہے, جیڑی میں پڑھی ہے میں ادا ہی پڑھنا ہے. میں جان ہاں تو تن ہے, ایک دوسرے چ اسی یک جاواں, کسیرا نہ گفتائی کسی نے ہوں یہ نہ آکھی تو ہو رہے تو میں ہو رہا. یک جان بنو گے پھر زندگی گزرے گی, وگرنہ دنیا تماشا دیکھے گی.
یک جان پتہ چلتا ہے ماں باپ یا اولاد توڑ دیتی ہے. اگر میاں بیوی یک جان ہے, ابے نے آن کے کیا ہو پترا وہ گل سنو رہا, وہ چنگے بھلے تیری اکھ, ساڈی اکھ چ ایڈی کوڑ ہوندی سی, اسی گھوری دا سی بڈھی دا اوتھے ہی. آہو اچھا بندہ سوچ کے نا اموشنل ہو جاتا ہے. اچھا ابا جی تہاڈی اکھ چ ایڈی گھوری سی؟ ہاں گھوری سی. گھروں دوویں تنگ نے, دوویں بولی جاندے. وہی رولا پراٹھیاں دا. میرا آ گھر ہے تو میں نہیں کھا کے آیا یار. ویاہ والا کام ہے ایڈا سوکھا. انہوں نے کہا سی کھا کے نہ آیا جے. تو سب تو زیادہ لڑائی ساڈے ویاواں تے کھانیاں تے ہی ہوندی سی. ہن تے اللہ دا پھر بھی شکر ہے, نہیں تو کتے بھی جانا نا ویاہ تو مڑ کے آنا بھوکے مر گئے ہیں, پوچھیا ہی نہیں, ناشتہ ہی نہیں کرایا. چلیں خیر, من نفس واحدہ, ایک جان. ایک جان بن کے رہو گے تو گزارے ہوں گے, نہیں تو ماں باپ کے کہنے پہ. میں سعودیہ تھا مدینہ یونیورسٹی میں, ایک نا لیٹر آਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਬਦਰਜਾਕ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ BA ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ. ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਆ ਜਲਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਿੱਜ ਵੇਖ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ BA ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ BA ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਖਤ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ. ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ. ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ? ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. 6 ਉਹ ਪਾ ਦੋ 23 ਇਹ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ. ਇੱਕ ਖਤ ਉਰਦੂ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਕੜੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਖੂਨ ਸੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ. ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ. ਮਦੀਨੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਆ, ਬੋਲਣ ਉਹ ਡਿਆ. ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਏਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸਣੇ. रिश्ता टूट गया. किसी के कहने से पहले मेरे एक उस्ताद थे, जज थे मदीना हाई कोर्ट में. हम प्रैक्टिकली जब सीखने जाते थे, हकीकत में ऐसे हुआ कि एक औरत है, खून बह रहा है, हाथ के ऊपर डेला है, 7 बंदा है, गाड़ी से उतरे आगे लगा के. वहाँ फौरी फैसले होते हैं, हमारी तरह लटकाए नहीं जाते कि मेरा ना हमसाई ने मेरी अख कटती है. وہ کہنے لگے کہ پہلے سنا گا ممکن ہے تو وہ دوویں کٹ کے آئی ہے. یہاں پتا چلے گا عدل کا. انصاف تو کرتے رہے ہو, عدل کرو گے تو پتا چلے گا. عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ ہی. پیو نو پیو دی جگہ دے, ماں نو ماں دی جگہ دے, بوڑھی نو بوڑھی دی جگہ دے, بچیاں نو بچیاں دی جگہ دے. اصل جڑاں چ رکھ, فصل زمین دے اوپر رکھ تے نسل نو لٹکا کے رکھ. جڑاں وڈیاں دیاں نہیں, تنا لا کے تے لڑیاں لا کے تے تو پھل توڑن لئی لڑیاں نہیں ہوں وڈی دیاں. سونیا اے لیچی نہیں ہوں. اگر یہ سمجھ آ گئی تو آپ آباد ہے. من نفس واحدہ, ایک جان بن کے رہو, نہیں تے بچے توڑ دیں گے. ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے تو پیو دا ہے, تو ماں دا ہے, تو میرا ہے کہ امی دا ہے. جے وہ کہے میں ابو دا تے ماں نے کٹنا ہے, تو جے وہ کہے میں امی دا ابے نے چھتر لا لینا ہے. ایک ادھر جاوے, بچے بھی ڈپلومیش ہو گئے, میں جو جا پھر ویڈیو بناؤں دے نے, ادھر ماں کھڑی ہے, ادھر پیو کھڑا ہے, کیمرہ اتھے لایا ہے, بچے نو 2 میں سدن ڈے نے. بچہ ویندا بھی کیدے کول شے چنگی ادھر نو بھج جاندا ہے. ہاں جی, تے ماں نے تگڑی شے پھڑی سی, اس وجہ تو بچہ اونوں ہو گیا.
सारी जिंदगी मुखालिफ नहीं। बच्चे दोनों के हैं, रब की अता हैं, इनकी वजह से मत लड़ना। बाप ने कुछ समझा है, आके बेटे को मारा है, मां ने उत्ते डिग पैना है। हाँ है, मैं ते राइयां नाल कीता सी, ये विचों कसाई निकलिया, मैनू की पता सी। ਇਹ जुमले सुने ने मैं, ਇਹ विचों कसाई निकलिया, गो छड्ड, मार छड्ड, रब ने दिते जू ने। उत्ते डिगी, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕੀਤੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਅਬ ਮਰ ਗਏ ਜੇ 8, ਮੇਰੇ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ। ਅਬ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਡਈ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 1 2 5 ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 1 to 5 ਨੂੰ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਰੇਸਾਂ ਗਲੀ ਚ ਆਣ ਕੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਚ, 2 ਬੱਚੇ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਲੈ ਸਾਂਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। इनको तोड़ा है इनके बच्चों ने, कहीं तोड़ते हैं मां बाप। यक जान नहीं, अगर यक जान होते मां मारती तो बाप साथ देता। ओए मां नूं नाराज कीता जे अज मां तुहाडे तो दुखी है, जिन्ना इन्हें मारिया मैं इस तो डबल मारना जे। खबरदार, औलाद बदतमीज नहीं होगी। उन्होंने पता है मां ते प्यो इक्के पेचते ने। तो जे अब्बे वारी अम्मा ते अम्मी वारी अब्बा बोल पिया, इन्नी बदतमीज औलाद मैं नहीं वेखी, जेड़े प्यो तो भी फायदा चुकन ते मां तो भी। दोनों नूं, अब्बे नूं मां दियां गल्लां दस के, अब्बा तेरी बुढ़ी अज इदां कहंदी, वो फिर आण के कहंदा अच्छा इदां होया। कहंदी तुहानूं की पता? कहंदा मैनूं रिपोर्टां पक्कीआं ने। नींद आ रही भाजी? थक्के लगदे। लो भाजी बाकी गल्लां फेर करांगे। नहीं 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 भाजी, ये थक्के ने मेहमान ने साडे, ये मैं लोरी थोड़ी देण डिया, इन्हां नूं सुकून आउण डिया। नहीं भाजी वाकई मैनू कोई मसला, मैं बाद च कर लांगा, मैं इत्थे ही। नहीं मैं अपने मेहमानों नूं इदां नहीं ना जी अच्छा लगदा। बाबा कणक लियावेगा तो बच्चों नूं खवावेगा। हाँ जी, बच्चे रोटी खाणगे, फिर स्कूले जाणगे। चलें, अल्लाह करे अल्लड़ बल्लड़ सब का हो। कहंदे ने कि 4 चीज़ां, सरैकी दी भी मिसाल जे, 4 चीज़ां जित्थां रख उत्थां रहिंदियां। 4 चीज़ां, एक दाल, इनू खड़ी रख लो, इनू घोट लो, इनू संगड़ी रख लो, इनू पतली कर लो, ठीक है। दूजी जाल, जाल दी समझ आ गया जी? दाल जाल। तीजा बाल ते चौथा मुछ दा वाल। चौथा मुछ भी जिथे रख लो रहिंदी है। देखो ना भाजी ने किथे रखी है।